والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اخلاق عالیہ کی تعلیمات سے مزین کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حاصل کیا وہ اخلاق کی تعلیمات اپنی امت تک پہنچائی تاکہ میری امت بھی اخلاق کی پیکر بن جائے، تاکہ میری امت بھی اخلاق کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صدیقہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اور پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ صدیقہ کائنات نے کہا سعد کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الحمد سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن پڑھا ہے۔ صدیقہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ یہ سارا کا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے۔ سارا کا سارا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات کا پیغام دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ میں جا کر اخلاق عالیہ کی تعلیمات کی تکمیل کروں، تاکہ میں جا کر اپنی امت کو اخلاق عالیہ کی تعلیمات سکھاؤں۔ اس لیے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمیں اخلاق عالیہ کی تعلیمات عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں برے کاموں سے برے اخلاق سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو طریقوں کو اپنانے میں میرے بھائی اور دوستوں کامیابی اور کامرانی ہے۔ آج جو ہم پستی کے اندر ہیں، آج جو ہم زوال کا شکار ہیں، آج جو ہم فسادات کا شکار ہیں، آج جو ہم لڑائی کا شکار ہیں، آج جو گھریلو طور پر بے سکونی کا شکار ہیں، تو میرے بھائی اور دوستوں اگر ہم چاہتے ہیں گھر کے اندر سکون آئے، اگر ہم چاہتے ہیں محلوں کے اندر سکون آئے، شہروں کے اندر سکون آئے، تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذہب اسلام محاسن اعمال سے بھرا ہوا ہے، محاسن اخلاق سے بھرا ہوا ہے، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں میرے بھائی اور دوستوں ان باتوں کو دل و دماغ میں بٹھاؤ اور ان باتوں پہ ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آیا، فرمایا نیک عمل کرنا، فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا، احسن و بخشش کرنا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ اخلاق عالیہ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسن و بخشش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیماروں کی عیادت کرنا، اگر وہ امداد کے حقدار ہوں تو ان کی عیادت کو معاونت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیمار کی عیادت کرنے سے، بیمار خوشی کرنے سے، عیادت کو معاونت کرنے سے فرمایا کہ ایک تو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ سنورتا ہے۔ دوسرا فرمایا سنو اس کی فضیلت، 70,000 فرشتے فرمایا جو صبح کو جا کر کسی اپنے مسلمان بھائی کی انسانیت میں سے کسی انسان کی جا کر بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار کی بیمار خوشی کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، پریشان مت ہو۔ فرمایا 70,000 فرشتے شام تک مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہم نے جناب والا بیمار کی عیادت چھوڑ دی، رشتہ داروں کی تو عیادت کرتے ہیں، رشتہ داروں کو تو پوچھتے ہیں، دوستوں کو تو پوچھتے ہیں، بڑے لوگوں کو تو پوچھتے ہیں، جناب والا تعلق کی بنیاد پر بیمار خوشی عیادت کرتے ہیں۔ چھوڑ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف کہیں سے معلوم ہوتا کوئی بیمار ہے، نبی علیہ السلام اس بیمار کی عیادت کرتے، تسلی دیتے، تشفی دیتے، دعا کرتے، فرمایا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ ہمیں بھی چاہیے نبی کی اخلاق کے عالیہ کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، جہاں کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرے، بیمار خوشی کرے، جنازوں میں شریک ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ جنازوں میں چاروں طرف شریک ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے اندر یہی ہے، تعلق والا ہے تو اس کے جنازے میں جائیں گے، رشتہ دار ہے تو اس کے جنازے میں جائیں گے، کوئی بڑا سردار فوت ہوا، کوئی بڑا پیر فوت ہوا، اس کے جنازے میں جائیں گے۔ ہمیں جہاں کہیں جس طرف سے پتہ چلے کوئی مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہمیں اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات کا ایک بہترین سبق لے کر جاؤ، یاد کر کے جاؤ، اور وہ ہے سلام۔ سلام یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اخلاق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مسلمان آپس میں محبت کے رشتے کے ساتھ ملتے ہیں، اخوت کے رشتے کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو، اے میرے بھائی تجھ پر اللہ کی رحمت و برکت ہو، پھر دوسرا بھائی کہتا ہے یہ محبت کے جملے، یہ اخوت کے جملے، یہ بھائی چارے کے جملے، یہ جوڑنے کے جملے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ یہ اخلاق عالیہ کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ سلام کو عام کرنے سے بندہ ایک تکبر کی بیماری ہے، بڑائی کی بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے اس بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ آج ہم بڑوں کو تو سلام کرتے ہیں، آج ہم خوانین کو تو سلام کرتے ہیں، آج ہم سرداروں کو تو سلام کرتے ہیں، آج ہم افسران کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن کسی اپنے مسلمان بھائی کو جناب والا اگر وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ رکشہ چلا رہا ہے، ریڑھی چلا رہا ہے، جوتی گانٹ رہا ہے، کپڑے سی رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے۔ ان کے اندر ذات اور پات کا نظام تھا۔ اسلام کے اندر سب مسلمان مساوات کا درجہ ہے، سب مسلمان برابر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق کی تعلیمات ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ سلام کو عام کرنا ہے، بیماروں کی عیادت کرنی ہے، جنازوں میں شریک ہونا ہے، بوڑھوں کی تعظیم و تکریم کرنی ہے۔ یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عظمت کرنی ہے اور ان پہ آنکھ نہیں اٹھانی۔ بازار کے اندر ہو، کسی سڑک پر ہو، ماں بہن کو تکنا نہیں، بد نظری نہیں کرنی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنی ہے۔ یہ مسلمانوں کی روایات تھی، یہ مسلمانوں کی غیرت تھی، جو چیزیں ہمارے اندر سے آج ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، فرمایا جو ہمسائے کو اذیت دیتا ہے، ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، لا يدخل الجنت من لا یام النبی کا فرمان سن، فرمایا کہ جو کسی ہمسائے کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آواز کو اونچا کر دیتا ہے،
گھر کے سامنے گند پھینکتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات کو سیکھو۔ نعرے تو لگاتے ہیں، چرافت تو کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ فرمایا جب کوئی مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ اگر تجھے معلوم ہو جائے اس دعوت کے اندر غیر شرعی پروگرام ہے، گانے بجانے کی محفل ہے، فحش بریانی کا پروگرام ہے، تجھے پتہ چل گیا کہ وہاں پر جو کھانا ہے جناب والا شبہ والا ہے، حرام ہے، فرمایا کہ اس دعوت کو مسترد کر دے، اس دعوت پہ نہ جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دعوت پہ جائے اور اس دعوت والے کے لیے دعا کرنا، فرمایا ہمت کو اختیار کرنا، شرافت کو اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غصے کو پی جانا، غصہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ فرمایا جب غصہ آ جائے، میرے نبی نے بتایا بیٹھ جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ آ جائے گھر سے باہر نکل جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب غصہ آ جائے تو وضو کر لے، انشاءاللہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ نہیں کرنا، گھر کے اندر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، بچوں کی دینی روحانی تربیت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، سلوک کرا دینا رب کی رحمت پرستی ہے۔ آج کہیں جھگڑا ہو جائے، ہم آگ لگاتے ہوئے جھگڑا بڑھ جائے، فرمایا اس میں رب کی لعنت پرستی ہے۔ جو دو فریقوں کو لڑائی کو آگے بڑھاتا ہے، دو خاندانوں کی لڑائی کو آگے بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق عالیہ کی تعلیمات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا راستوں کو صاف رکھنا، صحنوں کو صاف کرنا، صحنوں کو گھر کے صحنوں کو صاف رکھنا۔ گلی کے یہ راستے کو ہم بند کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے پسند نہیں۔ راستے کے اندر کوئی روڑا ہے ہٹا دو، راستے کے اندر کوئی بندش ہے ہٹا دو، راستے کو صاف کرو تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھے راستوں میں کسی کی اذیت برداشت نہیں، کسی کو تکلیف برداشت نہیں۔ دین ہمیں یہ درس دیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے دیواروں کو صاف کیا۔ آج ہم پان کھا کر یا کوئی اور چیز کھا کر دیواروں پہ تھوک دیتے ہیں، دیواروں کو خراب کر دیتے ہیں۔ آج کل یہ جو وال چاٹنگ ہے یہ اسی سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی دیواروں کو صاف رکھیں۔ جہاں پہ کوئی ریاست کے پروریٹ ہے، کوئی بین العویدہ کرنے کی اجازت ہے یا کوئی بورڈ وہاں لگائے، ان دیواروں کو خراب نہ کریں۔ اپنی گلیوں کو، اپنے سینوں کو صاف رکھیں۔ اور یہاں پر ہم تو اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، ہر بغیر ہماری نالیاں ہوتی ہیں، کوئی میونسپل کمیٹی والا آئے گا تو بھائی ہمیں بھی خود صفائی کر لینی چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اور دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد حیات فرمائے۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جو نبی کے اخلاق کو اپناتا ہے تو نبی کے اخلاق کی تعلیمات کو مقصد حیات بناتا ہے۔ سنو صدیقہ کائنات نے کہا اللہ نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے، مقام و مرتبہ دی ہے۔ ایک بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، فرمایا جو اخلاق عالیہ کی تعلیمات کو اپناتا ہے رب اس کے درجے کو، رب اس کی عظمت کو، رب اس کی فضیلت کو بڑھا لیتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد حیات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سورۃ البقرہ۔